ریلیز دینی نشست جماعت رضائے مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی۔ وقت بہت ہو چکا اور بھرپور پیغام حضرت مفتی صاحب سے آپ نے سماعت فرما لیا بزرگوں کے تعلق سے، اور شریعت پر استقامت کا جو پیغام آپ کو دیا وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر قائم رکھے۔ میرے تعلق سے جو بھی کہا وہ ان کی محبت ہے، اس کو آپ یاد نہ رکھیں، اپنے ذہن کے پردے میں اس کو کھوج دیں، غریب کر دیں، لیکن بزرگوں کے تعلق سے جو کہا اسے یاد رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین پر سختی سے قائم رہنے کا جو پیغام دیا وہ پیغام ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، تو اس کو قائم رہنا اور دین کو سلامت رکھنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ابھی وہ تقریر جو ہم نے اور آپ نے مل کر کی، یعنی کہ وہ کلمات آپ نے دہرائے، تاج شریعہ کا پیغام اور ان کے آخری دور کی بہت بار یہی تقریر ہے کہ جو کلمات آپ نے پڑھے اس پر سختی سے قائم رہیں۔ جو وعدہ آپ نے کیا، یہ وعدہ بظاہر میرے توسل سے میں نے پڑھائے اور تاج شریعہ کے وسیلے سے آپ غوث اعظم کی غلامی میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن یہ وہ وعدہ ہے جو کلمہ پڑھ کر سمجھدار ہو کر آپ نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شریعت کے احکام جو آپ کی طرف متوجہ ہوئے اسی کو آپ نے ریوائیو کیا، دہرایا اور اس پر قائم رہنے کا وعدہ آپ نے سلسلہ و سلسلہ یہ وعدہ آپ نے تاج شریعہ سے کیا، حضور مفتی اعظم ہند سے کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت سے کیا، سبحان اللہ، مہاراجہ کے تمام بزرگوں سے آپ نے یہ وعدہ کیا، اور غوث اعظم کے ہاتھ پر بکے اور ان سے یہ وعدہ کیا، اور یہ وعدہ آپ نے اللہ رسول سے کیا کہ میں نمازوں کی پابندی کروں گا، نمازیں وقت سے پڑھوں گا اور شریعت پر قائم رہوں گا، اور بد مذہبوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، اور خاص کر بد مذہبوں سے، شیعوں سے، رافضیوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیث سے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کسی کو مضبوط کہو، ایسے صلح کلیوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، محفوظ رہوں گا، یہ وعدہ آپ نے ان سے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، بستی بستی کریا کریا، قائم مقام تاج الشریعہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دین پر قائم رکھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے اور کہتے ہیں
کہ اگر کسی کے پاس چلے گئے، بیٹھ گئے، اٹھ گئے تو کوئی ہمارا دین ایسا ہلکا ہے کہ ایمان کا طوطا اڑ جائے گا۔ حضرت امام ابن سیرین اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کی بارگاہ میں دو مذہب آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ہم قرآن و حدیث سے کچھ سنائیں، تو کہا میں نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے پھر کہا، انہوں نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا، اب تم اس محفل سے جاتے ہو یا میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ ان سے کچھ سن لیتے اور وہ قرآن و حدیث ہی سناتے تو اس میں کیا حرج تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن و حدیث سناتے اور پھر اس میں اپنی طرف سے تعویلیں گڑتے تو میں نے یہ خوف کیا کہ ان کی کوئی ایک بات بھی اگر میرے دل میں رہ جاتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ائمہ کا عالم ہے، عوام کا عالم یہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، وقت قریب ہے تو جا رہے ہیں، اس وقت وہ نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو گناہ تو گناہ کے خیال سے بھی پاک رکھا۔ وہ فرماتے ہیں مجھ کو مسلمان اٹھا اور مجھ کو جو تیرے قرب کی صلاحیت رکھتے ہیں اولیاء اللہ ان کا قرب عطا کر، ان کے قریب رکھ۔ اعلیٰ حضرت یہی پیغام لے کے گئے، لحد میں عشق رخے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ کس کا قدم ہے؟ وہ حضرت صدیق اکبر کا قدم، حضرت عمر فاروق کا قدم ہے، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی کا، حسنین کریمین کا، غوث اعظم کا، خواجہ غریب نواز کا، اعلیٰ حضرت کا، حجت الاسلام کا، حضور مفتی اعظم کا، حضور تاج الشریف کا۔ ان کے نقش قدم پر اب وہ سچ کا درس دیتے دیتے اس دنیا سے، سچائی کا درس دیتے دیتے اب سچوں سے جا ملے۔ اب یہ سچائی بدل نہیں سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ جو زمین کے اوپر ہے، یہ بھی تاج الشریعہ کا پیغام ہے، زمین کے جو اوپر ہے ان کو پرکھو، جو زمین کے اندر ہے اس پر پرکھو۔ جو چلے گئے ان کے نقش قدم پر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے لیے جو درس دے کے چلے گئے وہی کافی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور بزرگوں کو سب کو فیض میں ہماری جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا فرمائے، اور ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفایات فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی شفایات فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اہل سنت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے دعا کی، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اور ہم رضا والے ہیں تو اس وسیلے سے دعا کریں۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس
سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا تو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا تو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پیلا تو سلام میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پیلا تو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا تو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنت شاہ اختر رضا اے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کی نورانی صورت پیلا کو سلام میرے قائد ملت پیلا کو سلام السلام علیکم السلام علیکم قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم